بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہوپ اینڈ اپرچونٹیز۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بٹ کوئن کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے نوٹیفیکیشن بیل کو ہٹ کریں۔ اگر ہم ابتدائی انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان مختلف اشیاء کا تبادلہ کر کے ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان قیمتی اشیاء میں سونا، چاندی، غلہ اور مویشی شامل ہوتے تھے۔ اس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے، جس میں انسان قیمتی اشیاء کو زر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ جب کچھ ناگزیر ضروریات کی بنا پر یہ طریقہ ناکافی اور غیر مناسب سمجھا جانے لگا، اور معلوم تاریخ کے مطابق تقریباً 600 قبل مسیح میں ترکی کے بادشاہ ایلیاتیس نے دنیا کا پہلا سکہ متعارف کروایا، جو انسانوں کی تاریخ میں جاندار ترین باب ثابت ہوا۔ 17ویں صدی میں جب بینک نوٹ کا آغاز ہوا تو لوگ ایک بڑے عرصے تک اسے قبول نہ کر سکے، کیونکہ اکثر جدت کم ہی قبول کی جاتی ہے، لیکن ابھی ایسی جدت بھی نہیں آئی تھی کیونکہ یہ نوٹ سکہ کے ہی اصول پر چل رہا تھا۔ یعنی نوٹ کی قیمت کے پیچھے اس کی حقیقی قیمت موجود تھی، سونا اور چاندی وغیرہ۔ سونا اور چاندی کی مقدار معین کر کے یہ نوٹ تقریباً 20ویں صدی تک چلتے رہے، اور پھر کچھ غیر واضح صورتحال کی بنا پر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نوٹ کی حقیقی قیمت موجود نہیں ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی کرنسی فیٹ کرنسی کہلاتی ہے، اور یہ کرنسی صرف عوامی اعتماد کی بنیاد پر اپنی قیمت رکھتی ہے۔ گویا نوٹ کی حقیقی قدر صرف وہ اعتماد ہے جو ہم اپنے اداروں پر کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف سے دنیا میں یہی نظام رائج ہے۔ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ بٹ کوئن کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کرپٹو کرنسی کو سمجھا جائے۔ زمانہ بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کی رفتار گزشتہ ادوار کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے۔ اسی اثنا میں 21ویں صدی نے کرنسی کی ایک ایسی جہت سے روشناس کرایا جو آج سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس قسم کی کرنسی کو کرپٹو کرنسی کا نام دیا گیا، جو کہ کرپٹولوجی اور کرپٹوگرافیکل ٹیکنیک سے تیار کی جاتی ہے۔ بٹ کوئن اس قبیل کی پہلی کرنسی ہے جو 2009 میں اس کے بنی اور بہت کم عرصے میں اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئی۔ آج اس کی قیمت 28 لاکھ پاکستانی روپوں میں بنتی ہے۔ اس کے بعد 1000 سے زائد ایسی کرنسیز متعارف کرائی گئی، جن میں ایتھوریم، لائٹ کوئن، زی کیش، ڈوجیز اور بہت سی کرنسیز شامل ہیں۔ در حقیقت کرپٹو کرنسی اساس کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ واضح رہے کہ ڈیجیٹل اساس اور روایتی اساس کے لین دین میں فرق ہے۔ ڈیجیٹل اساس ایسی کرنسی ہے جس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے لین دین کے ذریعے کے طور پر مکمل تحفظ کے ساتھ استعمال کیا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ جعلسازی ممکن نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ ٹرانسفر کی واقعتاً تصدیق کی جا سکے۔ یہ کرنسی کرپٹوگرافیکل ٹیکنیک سے بنائی جاتی ہے۔ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پہنچنے کے لیے خاص قسم کے کوڈز کو حل کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اور یہ کام صرف اصلی کرپٹو کرنسی سے ہی ممکن ہوتا ہے، کسی جعلی کرنسی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ کیا کرپٹو کرنسی کا واقعی کوئی وجود ہے، اور یہ بھی کہ کرپٹو کرنسی اور کرنسی نوٹ میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، کرپٹو کرنسی اور فیٹ کرنسی یعنی ڈالر اور روپیہ وغیرہ دونوں ہی کی اپنی ذاتی کوئی قدر و قیمت یا انٹرنکس ویلیو نہیں ہے۔ روایتی کرنسی یعنی ڈالر، روپیہ وغیرہ سینٹرلائزڈ یا مرکز بند ہوتی ہے، یعنی حکومت یا کوئی بھی ذمہ دار ادارہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، جو کسی ادارے یا حکومت کے اختیار میں کام نہیں کرتی۔ روایتی کرنسی کو حکومت یا ذمہ دار ادارہ جب اور جتنی تعداد میں چاہے چھاپ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں افراط زر سے اس کی قیمت گر جاتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی اپنے آپ میں محدود ہوتی ہے، اسے اپنی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ روایتی کرنسی کا تمام ریکارڈ اور اس کی منتقلی کی اجازت سینٹرل بینک کے پاس ہوتی ہے،
جبکہ منتقلی کے دوران فیس، ٹیکس اور کئی اقسام کی کٹوتی بھی کی جاتی ہے جو کہ خریدنے والے سے بیچنے والے کے درمیان حائل ہے۔ کرپٹو کرنسی میں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف لینے اور دینے والے تک ہی محدود ہوتی ہے۔ روایتی کرنسی کا ریکارڈ بینک کے ڈیجیٹل لیجر میں ہوتا ہے جسے بآسانی ٹریپ کیا جا سکتا ہے اور آپ کی دولت کو کبھی بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا فریز ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی میں آپ کی دولت مکمل طور پر آپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ روایتی کرنسی کوئی کاغذ کا نوٹ یا سکہ ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کی شکل محض کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے، یعنی اس کی جسمانی صورت نہیں ہوتی۔ روایتی کرنسی کی جعلسازی ممکن ہے لیکن کرپٹو کرنسی کو کبھی بھی جعلی طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا۔ روایتی کرنسی کا ریکارڈ عوام کے پاس نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کتنے نوٹ گردش کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی قیمت گر جائے گی، جبکہ کرپٹو کرنسی شدید مہنگائی کے دور میں بھی سازگار رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا بھر میں BTC کی تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ، اس سے زیادہ یہ نہیں بن سکتی، اس لیے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ہائپر انفلیشن کی وجہ سے اس کی قدر ختم ہو جائے گی یا قوت خرید ہمیشہ یکسانیت یا اضافہ برقرار رہے گا۔ بٹ کوائن کو کیسے حاصل کیا جائے؟ بٹ کوائن یا دیگر کرپٹو کرنسیاں انٹرنیٹ پر موجود زر مبادلہ کا کام کرنے والے مختلف پلیٹ فارم سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو سامان یا اپنی خدمات فروخت کر کے بدلے میں بٹ کوائن کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ بٹ کوائن کی مائننگ کا ہے۔ بٹ کوائن کی مائننگ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ بٹ کوائن کی مائننگ کیا ہے۔ بٹ کوائن کو بنانے کے لیے دراصل بہت سے طاقتور کمپیوٹرز کو جوڑ کر اس سے خاص طریقے کے ریاضیاتی سوالات کو حل کرایا جاتا ہے، جو ایک خاص عرصہ بعد آپ کو ایک ستوشی بنا کر دے دیتے ہیں۔ ستوشی بٹ کوائن کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، جیسے ایک پیسہ 1 روپے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ 10 کروڑ ستوشیز مل کر ایک بٹ کوائن بناتے ہیں، یعنی کہ 10 کروڑ ستوشی سے ایک بٹ کوائن بنتا ہے۔ شروع میں بٹ کوائن کی مائننگ بہت آسان تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور کمپیوٹر ان کو حل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ چنانچہ کمپیوٹر کا خرچہ ہی بننے والے بٹ کوائن سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بٹ کوائن کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 1 کروڑ 80 لاکھ بٹ کوائن موجود ہیں اور 30 لاکھ بٹ کوائن ابھی مائننگ کے مرحلے میں ہیں، جو ایک اندازہ کے مطابق اگلے 100 سال تک مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی ہی مستقبل کی کرنسی ہے، یعنی ہم فیٹ کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، بس اسے کچھ ترقی اور بہتری کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمارے رائج بینکنگ سسٹم کے ساتھ قابل استعمال ہو سکے۔ گویا کرپٹو کرنسی کا مستقبل روشن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب آج کے اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ شکریہ۔